ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام و اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت و معاد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت سے یہ پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ بلند آواز سے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نام شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سائے آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سائے آنے والی، تیرا جم منیران لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگلا شعر سماعت فرمائے۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، عدو نبی خواہ
جب بھی مرے گا عدو پہ نبی خواہ، جب بھی مرے گا سفید و سیاہ سانپ اس کو ڈسے گا عدو پہ نبی خواہ، جب بھی مرے گا سفید و سیاہ سانپ اس کو ڈسے گا، مٹانا جو چاہے گا وہ خود ہی مٹے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے کہ سانپوں سے محفوظ ہو لو، اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں آ کے یہ بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تانے والے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ کبھی انبیاء کے کلاموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، کبھی انبیاء کے کلاموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، جلوسوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ یہ ان کی نمازیں، یہ گٹھے بنانا، یہ تسبیح گھمانا، یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا، صغیر ان کا دھوکہ ہے دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں دیکھے تو نے چندرانے والے، کہاں دیکھے ہیں تو نے چندرانے والے۔ السلام علیکم۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين الكريم عليه الصلاة والتسليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔
یہ اس سفر کا آخری جلسہ ذکر شہید کربلا۔ دعا ہے الہ العالمین ہماری اور آپ کی اجلاس میں حاضری کو قبول فرمائے۔ برادر گرامی منزلت علی جناب الحاج اسلم صاحب رضوی نوری، ان کی کاوشوں کا نتیجہ رہا کہ الحمدللہ تقریباً 5 یا 6 جگہ تقریر اور نعت و منقبت کا پروگرام تمل ناڈو کی سرزمین پر رہا۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا اس کو ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور سب لوگوں کو سچا اور پکا حسینی بنائے، حسین کی محبت میں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات گرامی وقار، سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدی، کہف البغا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، یعنی صاحب الجود والکرم، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرو جس کی محبتوں کا عالم، جس کے بارے میں قرآن اس انداز میں پیغام دے مسلمانوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ نبی جس نبی کی اطاعت کا عالم، جس کے بارے میں قرآن کہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ نبی جس نبی کے بارے میں قرآن کہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں پورے مجمع محبت کے ساتھ مدینے کی جانب نظروں کو لگا کر گنبد خضرا والی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے کہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ مسلمانوں اور پڑھو، یہ درود شریف کی بات آ گئی۔ درود یہ ایسا درود مصطفیٰ کا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مولا نماز پڑھی لیکن پتہ نہیں قبول ہے یا غیر قبول، روزہ رکھا پتہ نہیں قبول ہے یا غیر قبول، زکات کی پتہ نہیں قبول ہے یا غیر قبول، حج کیا پتہ نہیں قبول ہے یا غیر قبول، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مولا میں نے تیرے محبوب پر درود بھیجا ہے، یقین ہے کہ وہ میرا درود قبول ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ اب اسی محبوب کی بارگاہ میں پھر سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کا تاجدار،
ہم غربائے اہل سنت کا مددگار، مجدد ملت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بریلی کی سرزمین سے پیغام دے رہے تھے، کربلا والے کی بارگاہ میں پیغام دیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور آگے بڑھو مسلمانوں، تاریخ دیکھو، 1400 سال پہلے کی تاریخ جب جائزہ لوگے، مختصر وقت کے اندر مختصر تاریخ کربلا آپ سنو اور امام علی مقام کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ امام علی مقام کی اگر آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی تو قسم خدا کی آپ صحیح معنوں میں جنتی ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ دیکھو، 1400 سال پہلے وہ امام علی مقام مدینہ المنورہ کے اندر جو پیدا ہوا، وہ امام جس کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسین جس کی ماں فاطمہ الزہرا، وہ حسین جس کا باپ مولا علی فاتح خیبر، وہ حسین جس حسین اعظم کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین اعظم مسلمان تاریخ دیکھو، امام علی مقام شعبان الموسم کے مدینے کے اندر مدینہ المنورہ سے 72 لوگوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام کے 72 لوگوں کے اندر مسلمانوں، حضرت علی اکبر جیسا بچہ بھی ساتھ میں ہے، حضرت علی اکبر بھی ساتھ میں ہے، حضرت شہربانو بھی ساتھ میں ہے، 72 نفوسوں سے کیا کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تمام لوگوں پر مستقبل امام کا قافلہ 72 نفوسوں سے کیا کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکے کی جانب کوچ کر جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ سے مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مدینہ ہے مسلمانوں جس مدینہ المنورہ کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اس مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اس مدینے کی ہوا میں شفا ہے، اس مدینے کے پتھر میں شفا ہے، اس مدینے کی فضا میں شفا ہے۔ لیکن تاریخ دیکھو مسلمانوں، وہ حسین جو مدینے کا والی تھا، جو مدینے کے اندر پیدا ہوا، جو مدینے کے اندر بڑھا، جو مدینے کا والی تھا، جس کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مدینے سے عظمت ملی تھی، آج اسی حسین سے مدینے سے چھڑا دیا گیا۔ تاریخ دیکھو، امام علی مقام کا قافلہ 72 نفوس قدسیہ کے اوپر مکہ المکرمہ پہنچا۔ مکے والوں نے آواز بلند کی، اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے بلند کیے، حسین ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، تم مکے کی وادی میں آ گئے۔ امام علی مقام کعبے کے اندر رہ کر اپنے آپ عبادت الہی کے اندر مشغول ہو گئے، عبادت الہی کے اندر مشغول ہو گئے۔ نماز، روزہ، زکات، حج امام علی مقام کا کام تھا۔ ہر وقت اپنے سر کو رب حقیقی کی بارگاہ کے اندر جھکا دیا کرتے تھے، مولا حسین کے سجدے کو قبول فرما۔ اور کیوں نہ ہو مسلمانوں، وہ حسین جس حسین کی ماں فاطمہ الزہرا، فاطمہ فرماتی ہیں مسلمانوں، وہ فاطمہ جس نے عشاء کے اندر اپنے سر کو رکھ دیا تو اس سے پہلے سفیدی نمودار ہو گئی، لیکن فاطمہ کا سر ابھی سجدے سے نہ اٹھا تھا۔ فاطمہ نے آواز لگائی کہ مولا کوئی ایسی رات بنا دے جس رات کے اندر تیری بنتی فاطمہ دل کھول کر اپنے معبود کی عبادت کر سکے۔ اس فاطمہ الزہرا کا شہزادہ جس کا نام حسین ابن علی ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ امام علی مقام، آؤ تاریخ شاہد ہے، بتا رہی ہے، کربلا مولا کے اندر چل مکہ المکرمہ پہنچے۔ کوفے والوں نے 360 خط، چٹھیاں، 360 خطوط آپ کو روانہ کیے اور اس کے اندر لکھا حسین کوفے چلے آؤ، ہم آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔
ہم آپ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا چاہتے ہیں۔ حسین اعظم نے مشورہ کیا، آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے دو شہزادے حضرت ابراہیم حضرت محمد کی ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ کوفے پہنچے، وقت بہت کم ہے، مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوفے والوں نے آپ کا خیر مقدم کیا، 40,000 کوفی حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت طلب کر لی۔ اور تاریخ دیکھو مسلمانوں، امام مسلم کی تاریخ یہ بتا رہی تھی، پورے کوفے والے امام عالی مقام امام مسلم کے پیچھے نظر آ رہے تھے۔ لیکن آؤ تاریخ کا جائزہ لو، مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے اندر امام مسلم نے جامع مسجد کوفے کے اندر نماز کے اندر نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھی، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، سجدے کے بعد آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب امام مسلم نے سلام کو پھیرا تو سوائے آپ کے دو بچوں کے اور کوئی کوفے کی جامع مسجد میں نہ باقی رہا تھا۔ امام مسلم وہاں سے نکلے، الغرض کے امام مسلم کی شہادت کوفے کے اندر رونما ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کیا۔ ادھر امام علی مقام کے پاس خط چلا گیا، اے امام، کوفے کے حالات سازگار ہیں، کوفے والے بہت ٹھیک ہیں، کوفے والے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کوفے والے مصطفیٰ کے عاشق ہیں، کوفے والے مدینے کو ماننے والے ہیں، کوفے والے مصطفیٰ کو چاہنے والے ہیں۔ امام علی مقام کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ مشیت ربانی دیکھیے، امام کا قافلہ جب کربلا میں پہنچا، ایک شخص جا رہا تھا، آپ نے اس کو روکا، فرمایا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کہتے ہیں۔ جب امام نے یہ لفظ سنا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے، آپ نے تمام لوگوں سے کہا اے لوگوں، اب سے حسین کی آخری آرام گاہ ہے، سب کہا تھا میرے نانا نے حسین کربلا کے اندر تم کو یزیدی کے پانی اور بیدانے کے شہید کریں گے، اب ہماری منزل آ گئی۔ امام علی مقام کا قافلہ کربلا معلیٰ کے اندر آپ نے اپنے خیموں کو نصب کر دیا، خیمے لگا دیے گئے، سامنے نہر فرات بہ رہی ہے، اس طرف یزیدیوں کے خیمے لگا دیے گئے، ادھر حسینی خیمے لگے ہیں۔ 7 محرم الحرام آتی ہے، 7 محرم الحرام کو مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، بچے حسین کے ساتھ تھے، بزرگ حسین کے ساتھ تھے، عورتیں حسین کے ساتھ تھیں، لیکن یزیدیوں نے کہا او یزیدیوں، ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے، کھانے کا ایک دانہ حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے، کھانے کا کوئی بھی چیز حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے۔ چرند پانی پیے، چرند پانی پیے، گھوڑے پانی پیے، خچر پانی پیے، لیکن حسین کے خیمے کے اندر ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلمانوں سوچو کون حسین؟ وہ حسین جو خود ساقیے کوثر کا نواسا تھا، آج ایک ایک قطرے پانی کو بند کر دیا گیا۔ 7 محرم ہے، امام علی مقام نے اپنے رفقا کو بلایا، تمام ساتھیوں کو بلایا جو ساتھ میں چل کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچے، اور مکہ المکرمہ سے چل کر آپ کے ساتھ میں کربلا معلیٰ پہنچے۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی کے اندر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، فرمانے کے بعد فرمایا اے میرے ساتھیوں، مدینے سے چلے تھے، مکہ المکرمہ پہنچے، مکے سے چلے کربلا کی وادی میں پہنچے، لیکن تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری ہم جنگ میں جا رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ یزیدی قوم حسین کے سر کی پیاسی ہے، حسین کے خون کی پیاسی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، کوئی ملک شام چلا جائے، کوئی ملک یمن چلا جائے، کوئی ملک سیریا چلا جائے، کوئی اور کسی ملک میں چلا جائے، حسین کو تنہا چھوڑ دو، اس لیے کہ یزیدی حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن مسلمانوں وہ صحابی کے صحابی وہابی نہیں تھے۔ آج کی اگر وہابی ہوتے تو کہتے ہم جا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ساقی کوثر کا نواسا ہے۔
انہوں نے کہا حسین کل قبر کل میدان محشر لگا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت شم پد میں ہدایت نوشۂ پد میں جنت جلوہ افروز ہوں گے، صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے۔ نبی کونین نے سوال کر دیا، اے لوگوں تم نے اپنی جان کو حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا تو ہم آخرت میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا حسین تمہارے سے یہ قلم کریں گے، آپ سے سب سے پہلے ہم اپنی گردن کو کٹوا دیں گے لیکن آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم الحرام جمعرات کی رات، کل جمعہ ہے، آج جمعرات کل جمعہ، 9 محرم رات کی تاریخ۔ مسلمانوں غور کرو، 3 دن سے پانی بند ہے، کھانا بند ہے، تمام چیزیں بند ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے کے اندر 72 نفوس قدسیہ کو جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا اے لوگوں اب ہمارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اب صبر کرو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ رات کے سناٹے کے اندر تمام رفقا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ حسین اعظم وہ نبی کونین کا نواسا جس حسین کو امام علی مقام کو کبھی مصطفیٰ نے اپنی گوشت پہ کہلایا تھا، وہ حسین جس حسین کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا اے فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ حسین جس حسین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ وہ حسین اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عبادت الہی میں مشغول تھے کہ اچانک آگ پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھا؟ مدینے کے تاجدار آ گئے، سید الابرار آ گئے، دونوں عالم کے مالک و مختار آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، شم بزم ہدایت آ گئے۔ فرمایا بیٹا حسین صبر کرو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ فرمایا حسین یہ دیکھو تمہاری ماں فاطمہ آب کوثر لیے کھڑی ہے۔ فرمایا بیٹا حسین یہ دیکھو تمہارے باپ فاتح خیبر آب کوثر لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا حسین یہ دیکھو آب کوثر سے تمہارا نانا مصطفیٰ جان رحمت کھڑا ہے، تم صبر کرو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جمعے کے دن 10 محرم الحرام نقارے جنگ بجا دیا گیا، امام علی مقام کی ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہونے لگے، ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہونے لگے، یکے بعد دیگرے جب آپ کے ساتھی شہید ہو گئے اب کون بچا؟ اب حضرت علی اکبر بچے تھے۔ کون علی اکبر؟ مسلمانوں جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ سبحان اللہ، وہ علی اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم تو میرے نانا کی نشانی ہو۔ فرمایا بابا جان اجازت دیجیے اب میں بھی جامع شہادت نوش کروں۔ یکے بعد دیگرے سارے ساتھی آپ کے جامع شہادت نوش کر چکے، اب تنہا امام علی مقام بچے۔ اب جب تنہا امام علی مقام بچے آپ نے امام مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت کو اٹھایا، سر پر امامہ مصطفیٰ کو باندھ لیا، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امامہ جس کو دونوں عالم کے مالک کو مختار میں سے ویتن کیا تھا آج اسی کا نواسا حسین اس کو باندھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے سر پر امامہ مصطفیٰ کو رکھا، پٹ گئے امام حسن کو اٹھایا، پٹ گئے امام حسن کو آپ نے کمر میں زیب تن فرمایا،
ہاتھ میں تلوار ذوالفقار خیبری کو لے لی. کون تلوار مسلمانوں؟ یہ وہ تلوار ہے جب خیبر کے میدان کے اندر حسین کے والد فاتح خیبر مولا علی کے ہاتھ کے اندر تلوار چلتی تھی تو خیب سے ندا آتی تھی، آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تلوار علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنی عورتوں کو صبر کی تلقین فرمائی. فرمایا صبر کرو، بے شک اللہ صابرین کے پاس ہے. حضرت بیمار زین العابدین کے پاس گئے. فرمایا زین العابدین جب مدینۃ المنورہ پہنچنا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت کے مزار پرانوار پر پہنچنا، سنہری جادیوں کے پاس پہنچنا، گنبد خضرا کے سامنے پہنچنا، مدینے کی گلیوں میں پہنچنا تو مصطفیٰ سے کہنا، میرے نانا سے کہنا کہ تمہارے نام کے نام پڑھنے والی امت نے، کلمہ پڑھنے والی امت نے، نماز پڑھنے والی امت نے، روزہ رکھنے والی امت نے، زکات دینے والی امت نے حسین کے ساتھ کربلا کے اندر یہ سلوک اختیار کیا. تاریخ کے مسلمانوں، امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے آئے. فرمایا یزیدیوں یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ کہا آج جمعۃ المبارکہ کا دن ہے. کہا یہ بتاؤ یزیدیوں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ کہا جمعۃ المبارکہ کا خطبہ ہو رہا ہوگا. فرمایا یہ بتاؤ خطبے کے اندر میرے نانا کی تعریف ہو رہی ہوگی یا تمہارے نانا کی؟ یزیدیوں نے کہا آپ کے نانا کی تعریف کی جا رہی ہوگی. امام علی مقام نے فرمایا یزیدیوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری ماں فاطمہ ہے، میرا باپ علی ہے، میرا بھائی حسن ہے، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور تاریخ گواہ کی حسین نے تلوار کو لے کر کربلا کی وادی کے اندر جس طرح رخ کر لیا تھا، راوی حصہ ہے کہ حسین کی تلوار کس طرح چلتی تھی، معلوم یہ ہوتا تھا کہ قہر خداوندی نازل ہو گیا. جس طرف حسین کی تلوار چلی لگتا تھا کہ صحیح خداوندی نازل ہو گیا. آج الفجر ڈھلتے دوپہر کے دن امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ایک آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، حسین کی آخری تمنا یہ ہے کہ حسین کو اتنی مہلت دے دو کہ حسین اپنی فرد کی بارگاہ کے اندر آخری سجدہ کر سکے. حسین اعظم نے اپنے سر کو کربلا کی وادی کے اندر رب کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا اور ارشاد فرمایا اے میرے محبوب علی اکبر کی قربانی قبول فرما، علی اکبر کی قربانی قبول فرما، عباس کی قربانی قبول فرما، مسلم کی قربانی قبول فرما، تمام لوگوں کی قربانی قبول فرما. اور پیغام دیا تھا اے مولا اب حسین کی آخری قربانی قبول فرما. تلوار چلی، حسین اعظم کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہو حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہو حسین، جو دہکتے ریت کے شعلوں پہ سویا ہو حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہو حسین، جس نے اپنے خون سے دو عالم میں اجالا کر دیا مرتبہ اسلام کا، جس نے بلند و بالا کر دیا. زندہ باد ہے زندہ باد اے شہید محبت، زندہ باد زندہ باد اے زندہ باد حسین ابن حیدر، زندہ باد. لیکن مسلمانوں کربلا کے اندر یہ بتاؤ جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ یزیدی تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، زکات دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے، قیام کرنے والے تھے، تشہود کرنے والے تھے. لیکن اب آؤ تاریخ دیکھو، وہ یزیدی قوم یکے پاس چیزیں چلتی رہی. آج بھی تمل ناڈو کی وادی کے اندر وہ یزیدی ختم نہ ہوئے، بلکہ آج بھی تمل ناڈو کے اندر وہ یزیدی قوم پائی جا رہی ہے
جنہوں نے کل کربلا کے اندر حسین کو شہید کیا تھا، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ طبل عالم کے مزار پہ جانا شرک ہے، طبل عالم کا عرس منانا شرک ہے، طبل عالم کی چادر چڑھانا شرک ہے، ناگور جانا شرک ہے، ناگور کی حاضری شرک ہے، پنجا رکھنا شرک ہے، حسین کی طبیل شرک ہے، حسین کی یاد شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے۔ میرا کہنا یہ ہے جو کربلا میں یزیدی تھے وہی آج مدورائی کے اندر وہابی اور تبلیغی جماعت والے۔ تو یہ بتاؤ حسین کے ماننے والے ہو یا یزید کے؟ بولو، اگر حسین کے ماننے والے ہو تو ہاتھ اٹھا کر حسین کی بارگاہ میں نعرہ لگا دو۔ اب آؤ تاریخ دیکھو، آپ یہ کہو گے مولانا یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تو روزہ رکھنے والے ہیں، یہ تو زکات دینے والے ہیں، یہ تو حج کرنے والے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں؟ تو میں کہوں گا آؤ میرے پاس مت چلو، حاجی اسلم کے پاس مت چلو، حاجی یوسف کے پاس مت چلو، بلکہ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلو، کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث سنو، اس حدیث شریف کے راوی حضرت مولا علی فاتح خیبر حسین کے والد ہیں، کہو سبحان اللہ۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشع ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الغدى علماؤهم شر من تحت عظيم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تهود۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا لا يبقى الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ یعنی صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ لا يبقى القرآن الا رسمه، قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن قرآن کا صرف رسم و رواج رہ جائے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن تو پڑھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوگا، قرآن کی زیارت تو کرتا ہوگا، قرآن کو تو مانتا ہوگا، لیکن جو قرآن میں ہے اس کو نہیں مانے گا، جو قرآن میں ہے اس کو نہیں مانے گا۔ تو فرمایا مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے، آج کیا کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں، اب ایک کم بخت عقل کے اندھے 1400 سال پہلے کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بالا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود، کہو سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ لا يبقى القرآن الا رسمه، قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن رسم و رواج رہے گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی جانتے ہو؟ پہچان، پروف، ان کا پروف کیا ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان کی نشانی جو ہوگی مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بھری ہوں گی، ان کی مسجدیں کیا ہوں گی؟ نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، لیکن قسم خدا کی یہ یزیدی نماز ہوگی، حسینی نماز نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان کا حال یہ ہوگا وہی خراب من الہدی، لیکن وہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے، ہدایت سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ میرا کہنا نہیں ہے، حاجی اسلم کا کہنا نہیں ہے، حاجی یوسف کا کہنا نہیں ہے، مولانا لقمان نہیں، مصطفیٰ فرما رہے۔ اور تم کہتے ہو نماز پڑھ رہا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، ارے بھائی کیسے مسلمان نہیں؟ روزہ رکھتا ہے کیسے مسلمان نہیں؟ ارے کربلا میں یزیدی بے نمازی نہیں تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، لیکن آؤ تاریخ دیکھو، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہی خراب من الہدی، لیکن وہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے اور ایسے ہوں گے علماء شر من تحت عظیم السماء من عندهم، ان کے علماء اس روئے زمین پہ سب سے شدید فتنے والے ان کے علماء ہوں گے، ان کے مولوی ہوں گے۔ انہیں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اجاہم فاجاکم، تم ان سے دور ہو جاؤ اور ان کو اپنے سے دور کر دو، کہو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ آج تمل ناڈو میں آپ
تمل ناڈو کے اندر اسلام پھیلایا، یہ قادر شاہ ولی نے پھیلایا، تمل ناڈو میں اسلام پھیلایا، صبر عالم بادشاہ نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، معین الدین اجمیری نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، نظام الدین اولیاء نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، نصر الدین شیراز دہلوی نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، مسعود غازی نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، مخدوم سمنا نے پھیلایا، ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا، حمید الدین ناگوری نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، قطب الدین نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، فخر الدین نے پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، حسام الدین نے پھیلایا. لیکن یہ بتاؤ ہندوستان میں اسلام کا تبلیغی جماعت نے پھیلایا؟ بولو. ہندوستان میں اگر اسلام پھیلایا ہے تو یہ اللہ والوں نے پھیلایا. زور سے بولو، اللہ والوں نے پھیلایا. تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیتے رہو اور ان کے چکر میں مت آؤ. انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یادی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا. کہو معاذ اللہ. وہ سے بولو معاذ اللہ. جس کا نام محمد یادی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کس نے لکھا؟ دیوبندیوں کی کتاب ہے، وہابیوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت کی کتاب ہے، جماعت اسلامی والے کی کتاب. کتاب کا نام تقویۃ الایمان. لیکن اب آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو. مصطفیٰ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں. یہ حدیث مصطفیٰ کی ہے. یہی عقیدہ صدیق کا ہے، یہی عقیدہ فاروق کا ہے، یہی عقیدہ عثمان غنی کا ہے، یہی عقیدہ مولا علی کا ہے، یہی عقیدہ حسین کا ہے، یہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے، یہی عقیدہ خواجہ پاک کا ہے، یہی عقیدہ قادر شاہ ولی کا ہے، یہی عقیدہ صبر عالم بادشاہ کا ہے. ارے یہی عقیدہ تو بریلی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا. کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کوئی اور عقیدہ نہیں دیا ہے. اور کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو؟ ارے مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور تاریخ دیکھو، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت مجدد بھی ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور تاریخ اعلیٰ حضرت کا جب قدم چلتا ہے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تابا تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجدد اعظم فرماتے ہیں خلیل و نبی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سباب چلے کے بعد پھلے، یہ بات چلے سنا میں کھلے، رضا کی دبا تمہارے لیے اور ہم سب کی دبا تمہارے لیے. اب مسلمانوں یہ بتاؤ تبلیغی جماعت آتی ہے کس کے پاس؟ عبد الرحمان کے پاس آتی ہے، محمد احمد کے پاس آتی ہے، محمد عبداللہ کے پاس آتی ہے. آؤ بھائی نماز پڑھیں، آؤ بھائی اچھی بات کریں. ارے وہ تو جانتا ہے مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس جاتی ہے نہیں. اور صبر عالم بادشاہ ان کے پاس تبلیغ کرنے نہیں گئے بلکہ ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے. میں نے کہا کم وقت اگر آج بھارت میں اسلام ہے تو بھارت کے بادشاہ غریب نواز کا احسان ہے. کہو سبحان اللہ. تم نبی کے اختیار کی بات کرتے ہو. ایک ولی کا واقعہ یاد آ گیا، سنا تو کہو سبحان اللہ. حضرت نصر الدین چراغ دہلوی. چراغ دہلوی آج بھی مشہور ایک علاقہ ہے جو دہلی ایئرپورٹ جاتے ہوئے پہنچتا ہے. جو لوگ دلی گئے ان سے پوچھئے، چراغ دہلوی ان کے نام سے ایک ایریا ہی مشہور ہے. جیسے بمبئی کے اندر حاجی علی، کہو سبحان اللہ. بمبئی کے اندر مخدوم ماہلی کے نام سے ماہی شریف، کہو سبحان اللہ. اللہ کے ولی نے جہاں قدم رکھ دیا اس ایریے کا نام بھی اسی کے نام سے منسوخ ہو گیا.
नसरुद्दीन चिराग दहलवी नबी के आशिक है, मदीने के ताजदार, मक्की सरदार के मानने वाले हैं, और ऐसे मानने वाले थे कि आज की खानका दिल्ली के अंदर है, हजारों चिराग रात में जला करते थे। नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपने अखादिमों को भेज दिया, खादिमों चले जाओ दिल्ली के अंदर, तेल लेकर आ जाओ और तेल लाकर इन चिरागों को जला दो और तारीख का जायजा लो। दिल्ली के अंदर कहत आ गया, कहसाली आ गई, गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई। दिल्ली के अंदर बादशाह से लोगों ने शिकायत करी, हजरत दिल्ली के लोग भूखे मर रहे हैं, और एक फकीर है जो हजारों चिराग जलाता है, पैसा बर्बाद करता है। बादशाह ने कहा ऐसा? कहा हुजूर ऐसा ही है। बादशाह ने ऐलान कर दिया दिल्ली के अंदर, अब किसी ने अगर नसरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीदों को तेल दे दिया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब खानका के अंदर तेल खत्म होने लगा। मुरीद बाजार गए, कहां से आए हो? नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने भेजा है, तेल नहीं है। आगे बढ़े, नहीं है तेल। दिल्ली में घूमने लगे, लेकिन किसी ने तेल होने के बाद भी तेल ना दिया। पैसे से, फ्री में नहीं, पैसे से। कहा भाई बादशाह का हुक्म है, अगर किसी ने नसरुद्दीन चिराग दहलवी को तेल दे दिया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब शाम का वक्त हुआ, अंधेरा देखा, सरकार तशरीफ लाए, मुरीदों को बुलाया, फरमाया भाई खानका में अंधेरा कैसा है? फरमाया हुजूर आज बादशाह ने ऐलान कर दिया है, जिसने नसरुद्दीन चिराग दहलवी को तेल दे दिया उसको जेल में डाल दिया जाएगा। हम दिल्ली में बहुत टहले, लेकिन किसी ने तेल ना दिया, पैसा देने के बाद भी तेल ना दिया। सरकार नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, जाओ मेरे कुएं के अंदर बाल्टी लेके आओ। बाल्टी जानते हो? बाल्टी। फरमाया बाल्टी लेके आओ। एक रस्सी मंगवाई, फरमाया कुआं में बाल्टी डाल दो, रस्सी से पानी निकालो। पानी निकालना शुरू किया और निकाला। फरमाया निकालने के बाद चिराग में डालते चले जाओ। चिरागों में पानी डालना शुरू कर दिया। एक चिराग में डाला, दूसरे चिराग में डाला, तीसरे चिराग में डाला, चौथे चिराग में डाला, पांचवें चिराग में डाला। कई हजार चिराग के अंदर पानी डाल दिया। उसके बाद अल्लाह का वली, मुस्तफा का आशिक, मदीने का ताजदार नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने एक चिराग में लगाई तो चिराग जलने लगा, दूसरे चिराग को जलाया तो वो जलने लगा, तीसरे चिराग को जलाया तो वो जलने लगा, चौथे चिराग को जलाया तो वो जलने लगा। हजारों चिराग नसरुद्दीन चिराग दहलवी की खानका के अंदर पानी से रोशन हो गए। लोगों ने सवाल किया नसरुद्दीन चिराग दहलवी तुमने पानी से चिरागों को कैसे जला दिया? तो नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा था अरे ये वो चिराग है जिसको मदीने के ताजदार ने जला दिया है, दुनिया की ताकत इसको बुझा नहीं सकती। जब नसरुद्दीन चिराग दहलवी नबी का एक आशिक, नबी के एक गुलाम, उनकी ताकत का आलम यह है तो मदीने वाले की ताकत का आलम क्या होगा? कहो सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गवाज़े बहरे मारिफत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल फरीदी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम, शम्मे कस्मे हिदायत के लाखों सलाम। मुस्तफ़ा की जबान का आलम तो देखो, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा के हाथ का आलम तो देखो, जिस तरफ उठ गया तम में तम आ गया, जिस तरफ उठ गया, जिस तरफ उठ गया तम। मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम तो ये देखो, जिस तरफ उठ गई तम में तम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा की जबान देखो, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा की पेशानी को देखो, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबी ने ज़ादत पे लाखों सलाम। और मुस्तफ़ा से बराबरी 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कहता है कि हम तो नबी के बराबर हो जाएंगे। क्या बोलता है? तबले आलम बादशाह के वहां जाओ, लेकिन अपने लिए दुआ मत करो, तबले आलम बादशाह के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इनका ये कर दे। अब एक कमबख्त अक्ल का अंधा वो तबले आलम बादशाह जो अरब से चला, एक हाथ की कश्ती के अंदर हजारों को बिठा दिया और हिंदुस्तान चलाया तबलीग के लिए, तू उनके लिए दुआ करेगा? बोलो, अक्ल की बात है?
अरे गरीब नवाज को देख लो, ख्वाजा खाजगा को देख लो, मोइनुद्दीन अजमेरी को देख लो। वो गरीब नवाज हिंदुस्तान जब आया, आने के बाद फरमाया मुरीद को बुलाया, कहा चले जाओ अन्ना सागर के पास चले जाओ, इस कांटे को लेकर चले जाओ। अन्ना सागर से कहना संजर से एक आशिक आया है, संजर का एक नबी से गुलाम आया है, उसने कहा है ऐ अन्ना सागर तुझे उस गरीब नवाज ने बुलाया है, कहो सुभान अल्लाह। मुरीद गया, जाने के बाद अगर ये वहाबी होते तो क्या कहते, एक अन्ना सागर इतना सागर के अंदर कैसे आ जाएगा, अक्ल के अंदर कैसी बात आएगी, इतना सारा कटोरा और पूरा अन्ना सागर का पानी। लेकिन वो मुरीद आशिक था, अन्ना सागर के करीब पहुंचा, कांटे को नीचे रख दिया। अरे अन्ना सागर मोइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम हो, मोइनुद्दीन अजमेरी का चाहने वाला हो, संजर के आशिक ने भेजा है, गरीब नवाज ने भेजा है, अताए रसूल ने भेजा है, हिंदुस्तान के बादशाह ने भेजा है, अजमेर के शहंशाह ने भेजा है। गरीब नवाज ने फरमाया था अरे अन्ना सागर तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। अब जब देखता है तो उस कांटे के अंदर अन्ना सागर का पानी आ गया, उस कांटे को उठाया, गरीब नवाज के कदमों में लाकर रख दिया। मैंने सवाल किया गरीब नवाज ये करामत दिखाने की जरूरत क्यों आई, तो गरीब नवाज ने कहा यजीदी ये कह रहे होंगे हुसैन ताकत वाले होते तो करबला में पानी मंगा लेते, हुसैन ताकत वाले होते तो करबला में खाना मंगा लेते, हुसैन ताकत वाले होते तो करबला में दाना मंगा लेते। मैंने बता दिया अबे हुसैन तो हुसैन, आले हुसैन अजमेर के अंदर बैठ जाए, खुद न जाए, यूनिट को भेज दे तो अन्ना सागर को बुला सकता है, तो मदीने के ताजदार और हुसैन आजम की ताकत का आलम क्या। ये हमारे मुजाहिद सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना बिल फजल औलाना मौलाना लुकमान साहब क़िबला रज़वी, इनका आप शुक्रिया अदा कीजिए। और इन्होंने इमाम अहमद रजा सेंटर खोला है। मुसलमानों शादी में पैसा खर्च करते हो काम ना आएगा, बच्चे के लिए खर्च किया काम ना आएगा, और बच्चे के लिए तो छोड़ो, जो बच्चे को तुमने पढ़ाया है वो बच्चा भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर सुन्नी रहेगा इंशाअल्लाह सुन्नियत का काम करेगा तो जरूर काम आएगा। लेकिन तारीख देखो, जब तुम्हारी मौत आ जाती है उस मौत के अंदर बाप तुमको छोड़ देता है, माँ तुमको छोड़ देती है, बेटा तुमको छोड़ देता है, बहन तुमको छोड़ देती है, अजीज तुमको छोड़ देते हैं, कब्र के अंदर तन्हा तुमको ले जाकर रख देते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिट्टी में डाल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, आने वाली है। कोई नहीं बच पाएगा, बादशाह हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सेठ हो, पैसे सब जाना है, मौत से कोई नहीं। अमेरिका चले जाओ तब भी मरोगे, अफगानिस्तान चले जाओ तब भी मर जाओगे, हिंदुस्तान में रहो तब भी मरोगे। लेकिन अगर कसम खुदा की नबी की मोहब्बत में मरे, नबी के इश्क में मरे, नबी के प्यार में मरे, नबी की उल्फत में मरे, तो कसम खुदा की नबी की मोहब्बत के अंदर मौत मौत नहीं है, नबी की मोहब्बत में मरना ये मरना नहीं है। फरमाया वो जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जब आप चलोगे तो मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। वहाबी भी कहेगा, देवबंदी भी कहेगा, तबलीगी जमात वाला भी कहेगा, जमात इस्लामी वाला भी कहेगा रब्बी, मेरा रब जो है अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अभी छुटकारा नहीं है कि दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। वहाबी भी कहेगा दीन यली इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं इस्लाम का चाहने वाला हूँ, मैं इस्लाम का सच्चा पैरोकार हूँ। लेकिन अभी भी सवाल नहीं खत्म होंगे। आखिरी सवाल होगा मा तक़ूलू फी हक़्क़ि शान हाज़र रजुल, नबी के सराफे को पेश किया जाएगा, मदीने के ताजदार तशरीफ लाएंगे। बोलो इस नबी की शान के बारे में क्या कहते हो। तो तुम जैसा हुसैनी होगा कहेगा या रसूल अल्लाह, मदुराई में थे, पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे पद में हिदायत पे लाखों सलाम,
تم جیسا حسینی ہوگا کہے گا یا رسول اللہ ربیع الاول کی میلاد ہم نے منائی تھی، حسین کی سبیل ہم نے لگائی تھی، حسین کا ٹھکرا ہم نے پکایا تھا، حسین کا پنجہ ہم نے رکھا تھا، حسین کی یاد ہم نے منائی تھی، اجمیر ہم گئے تھے، قبر عالم بادشاہ کے مزار پہ ہم گئے تھے، قادر شاہ ولی کے آستانے پہ ہم گئے تھے، ہم آپ کے سچے ماننے والے ہیں، تو حکم ہو جاؤ، سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی بلند سویا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سرکار شیر بے سنت فرماتے ہیں پس مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی۔ لیکن اب یہ جا رہے ہوں گے، داڑھی والے ہوں گے، نماز والے ہوں گے، کہیں گے ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ کہا جس کا نام محمد یعنی ہے وہ مرکب مٹی میں مل گیا، حسین کی سبیل بند کر دو، حسین کا کھچڑا بند کر دو، حسین کی یاد بند کر دو، قبر عالم کے مزار پہ مت جاؤ، قادر شاہ ولی کے مزار پہ مت جاؤ۔ اب حکم ہو جائے گا اے جہنم کے فرشتوں، ان کو جہنم کے فرشتے آگ سے مسلط کر دو۔ قبر کے اندر تمہارا باپ کام نہ آئے گا بلکہ حسین کا نانا مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے، کہو سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں تمہارا باپ بیٹا عزیز سب چھوڑ جائے گا۔ قبر میں جب آنکھ کھولے گی تو نہ ماں کی ممتا کا پتہ ہوگا، نہ بیوی کی محبت کا پتہ ہوگا، نہ بیٹے کی محبت کا پتہ ہوگا، نہ بھائی کی الفت کا پتہ ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی ہم جیسے سنیوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جب آنکھ کھلے گی تو احمد مختار ہوں گے، سید الابرار ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ شیر بے سنت۔ لہذا مسلمانوں حضرت مولانا لقمان صاحب نے جو امام احمد رضا سینٹر کھولا ہے اس کے اندر اپنے پیسے سے مدد کرو، اپنے سرمایہ لگا کے مدد کرو۔ اگر یہ تم نے اس سینٹر کو کامیاب بنایا تو قسم خدا کی کل قبر کے لیے تمہاری کمائی ہے اور آخرت کی بھی کمائی ہوگی۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کے اندر رب کائنات نے خود فرما دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے، لہذا سچا حسینی وہی ہے۔ لہذا مسلمانوں مدینے والے آقا پہ عاشق بن جاؤ۔ کل قبر کے اندر حسین اعظم کی محبت کام آئے گی، غریب نواز کی محبت کام آئے گی، قبر عالم بادشاہ کی محبت کام آئے گی، قادر شاہ ولی کی محبت کام آئے گی۔ اور قسم خدا کی اگر ان اولیاء کرام کی محبتوں کے ساتھ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو سچا پکا حسینی بنائے۔ پہلے سننے میں کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بات درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام اعلی حضرت کی چند اشعار کی خدمت میں ملاحظہ فرمائیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. اور دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لب پر ناچے پاک کا نغمہ، لب پر ناچے پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر ناچے پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی
دو گستاخ نبی کو، حیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، حیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں دیکھیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں دیکھیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہے پھر، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہے پھر، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے، سب ہو آئے ان کے در سے، جانا تھکا تو ایک سبھی، سب ہو آئے ان کے در سے، جانا تھکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔